السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے اصلاح عمل کا ثواب کیا ہے۔ انداز بیاں گرچہ کچھ شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ کچھ شوق نہیں ہے، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، بلکہ عبادت کے طریقے بھی بیان کر دیے ہیں۔ راہ ثواب کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام نے نہ صرف لوگوں کو دعوت دین کی پہنچانے کی، بلکہ ان کے نفس کو کفر اور شرک اور فسق کی آلائشوں سے پاک اور مطہر کرنے کا طریقہ بھی بیان فرما دیا ہے۔ الغرض تزکیت نفس اور اصلاح عمل کی ترغیب دلاتے ہوئے، لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیے اور اصلاح کر لے اور اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، تو ایسے بندے کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر مدح فرمائی ہے، ان کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 170 کے اندر ذکر کیا، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ان کے ثواب کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اس کی تفسیر کے اندر علماء کرام لکھتے ہیں، ان لوگوں میں جو تقوی اختیار کر لے، کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، جس سے مراد اصلی تورات ہے، اور جس پر عمل کرتے ہوئے نبوت محمدی پر ایمان لے آئیں اور نماز وغیرہ کی پابندی کرنے لگیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے مصلحین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو تقوی، تمسک بالکتاب اور اقامت الصلاۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کے لیے آخرت کی خوشخبری ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے کر کے آ جائیں اور رسالت محمدیہ پر ایمان لے آئیں، کیونکہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیغمبر آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اخروی نجات ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 49۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے سے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں، خوشخبری دیں اور انہیں ڈرائیں، دھمکائیں، پھر جو ایمان لے کر کے آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ جو لوگ ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں ہے، انہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے، انہیں رنجیدہ ہونے کی بات نہیں ہے، انہیں خوف کھانے کی بات نہیں ہے، اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی قرآن کی آیتوں کو تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے عذاب پہنچے گا، ان کے اوپر عذاب بھی ہوگا، اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ رب العالمین عذاب بھیجے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی آیتوں کو تکذیب کیا ہے اور جھٹلایا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اسے آگ سے بچا لیا جائے،
یعنی اسے جہنم کے آگ سے وہ بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ ہر انسان، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچ جائیں، جنت کے اندر داخل ہو جائیں اور جہنم کے عذاب سے اللہ رب العالمین بچا لے۔ دنیا کا ہر شخص یہی چاہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو اسے اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ، یعنی اس کی موت جب آئے تو اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یعنی اس کی جب موت اگر آتی ہے، کوئی بھی شخص ہے، حالت ایمان پر اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر بھی اس کا ایمان ہو، تو اس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آئے جیسے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ پیش آئیں۔ تو یہ تھی چند چیزیں میرے بھائیوں کہ اصلاح عمل، یعنی ہم اور آپ اگر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور ہر مسلمان، ہر انسان اپنی اصلاح کرے اور عمل کرے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، شرک اور بدعات سے بچ جائے اور تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق فرما، اصلاح عمل کے توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو غلطیاں سرزد ہوئی تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔